دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ شیر ہے شیر, وہ فنا ہو گئے مگر جھکے نہیں, بھوکے ہیں پیاسے ہیں مگر انہوں نے ابھی جھکے. اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا, اللہ ان پر فضل فرمائے گا, اللہ ان پر مہربانی فرمائے گا, اللہ ان کا ساتھ دے. اور وہ جب چلے گئے دنیا سے تب بھی الحمدللہ وہ بچے ان کے بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, ملبوں کے ڈھیر پہ پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا کی کوئی قوم لاؤ, ایک گھر اجڑ جاتا ہے تو بچوں کا بڑے بڑوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. وہاں کے بچے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ جو کیا ہے ہم پر فضل فرمایا ہے, مہربانی کی. کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا اور مجھے کیوں پیدا کیا؟ سوال ہے نہیں؟ سوال ہے, سوال ہے کہ نہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ بھئی ہر چیز بے مقصد نہیں تو ہوتی. دنیا میں آپ نے واٹر کولر بنایا, اس کا ایک کام ہے. آپ کے یہاں اے سی ہے, اس کا کام ہے. آپ کے یہاں فریج ہے, اس کا ایک کام ہے. آپ کی واشنگ مشین کا ایک کام ہے. انسان نے انسان کے لیے پلین بنایا, انسان نے انسان کے لیے موٹر سائیکل بنائی, کاریں بنائی. دنیا کی کتنی چیزیں بے شمار ایجاد ہوئی. انسان نے انسان کے لیے جو بھی بنایا وہ سب با مقصد ہے. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا. کائے کے لیے بولو؟ آزمائش کے لیے. کائے کے لیے بولو؟ آزمائش کے لیے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں یوں آیا ہے اور یوں ہی چلا جائے گا, کوئی حساب نہیں ہوگا. نہیں نہیں میرے دوست, میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی, جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی. جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی. ساری حسرتیں تو اللہ نکال دے گا نا, کوئی حسرت نہیں ہوگی. حضور فرماتے ہیں مگر جنتیوں کو ایک حسرت ہوگی, وہ جنت میں ان کو یہ ہوگی کہ کاش جو وقت ہم نے فالتو خرچ کیا اس میں اپنے رب کا ذکر کر لیا ہوتا, اس کو یاد کر لیا. جو وقت کو برباد کر رہا ہے وقت ایک دن اس کو برباد کر دے گا. جو وقت کو وقت نہیں دے گا وقت پھر اس کو بھی وقت نہیں دے گا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو وقت نہیں دیتا وقت اس کو وقت نہیں دیتا. حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تیری زندگی ہے, تیری نظر میں اس کا نام زندگی ہے مگر علی کی نظر میں اس کا نام وقت ہے. 10 منٹ پہلے, مرنے سے پہلے 10 منٹ پہلے انسان نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہے, اور 10 منٹ مرنے سے پہلے پڑھا اور اگر مرنے سے 10 منٹ پہلے اس کا ایمان چلا گیا جہنمی ہے. جب دن نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے اے انسان تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لے, میں آج جا رہا ہوں, آج کے بعد پھر کبھی نہیں آؤں گا. یعنی دن نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اے انسان تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لے. اللہ نے آپ کو صرف پیسہ کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں, وہ کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. وہ کہتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبینے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. مال مال مال. میرے آقا فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اگر ایک جنگل بھر کے خزانہ دے دیا جائے تو وہ دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا, اس کو ٹھکانے لگا کے. اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی. مگر پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, پھر وہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب اللہ نے ثم کہا ہے, اس کو میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ اس نے پہلے کہا ہاں ہاں تم جان لو گے, پھر ہاں ہاں تم جان لو گے. یعنی اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے پیسے کے چکر میں مجھے بھلایا ہے, جیسے تم بچپن میں کھلونے سے کھیلتے تھے اور وہ کوئی کھلونا چھین لیتا تھا تم ناراض ہو جاتے تھے, وہی کھلونا تمہیں جوانی میں دیا جائے تو تم اس سے اپنا چہرہ ہٹا لو گے, اس سے اعراض کرو گے. مگر جب تمہیں یہ دولت جو کما رہے ہو جب یہ آخرت میں تمہارے سامنے آئے گی تو جیسے بچپنے میں تم کو وہ دولت اچھی لگتی تھی ایسے ہی اب وہ اچھی نہیں لگتی, ایسے یہ آخرت میں تمہارے
تمہارے ٹھیکرے، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری دولت، تمہارا گھر تمہارے کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ زندگی قریب قریب موت کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے اس ہفتے میں 7-8 نماز جنازے پڑھا دیے۔ میں خود سوچ رہا ہوں کیا پتہ میرا نماز جنازہ کب ہوگا، کیا پتہ کب میری موت آنے والی ہے۔ ذرا غور تو کرو، میرے نبی پاک، میرے رحمت عالم، میرے سرکار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی نے احیاء العلوم کی دوسرے حصے میں اس حدیث کو کوٹ کیا کہ نبی پاک سفر پر تھے۔ ایک جگہ حضور نے استنجا فرمایا، فرغت حاصل کی، اور حضور نے وضو کرنا تھا، 12-13 قدم دور پانی تھا۔ نبی پاک نے اس پانی پہ جانے سے پہلے نیچے تیمم کیا اور تیمم کر کے وہاں جانے لگے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ساتھ تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تیمم کیوں کیا ہے؟ تیمم تو آپ فرماتے تب ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا ہے، پانی سامنے ہے، آپ کا یہ تیمم کی ہم کو حکمت سمجھ نہیں آئی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے اور فرمایا میرے چچا، مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں تھی اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے تیمم کر لیا کہ اگر 12-13 قدم پہ موت مجھے آ جائے تو کم سے کم اپنے رب کی بارگاہ میں باوضو پہنچوں۔ حالانکہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر ہم کو تو یہ کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اگر مجھ سے آ کر کے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ تیری موت آنے والی ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں سوائے اس حسرت کے ہائے میں نے یہ نہیں کیا، ہائے میں نے یہ نہیں کیا۔ اپنا تھیلا تیار رکھو میرے دوستو، جب پوچھ کا کب ارادہ ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ اپنے تھیلا تیار رکھو سفر کا، اس کے اندر توبہ رکھو، اس کے اندر اپنے پہلے کیا رکھتے ہو؟ چادریں رکھتے ہو، جب سفر پہ جاتے ہو کھانا رکھتے ہو، ٹکٹ اپنے ساتھ رکھتے ہو، کچھ نہیں میرے بھائی، وہ دنیا کا سفر ہے۔ آخرت کے سفر میں اپنی چادر نہ رکھو، آخرت کے سفر میں اپنے نامہ اعمال کے تھیلے میں، اپنے جھولے میں رکھ لو توبہ، اپنے جھولے میں کچھ آنسو رکھ لو جو تم نے چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے بہائے ہو، تاکہ موت کے وقت تم کو کام آئے، تاکہ قبر میں تم کو یاد کام آئے۔ آپ مجھے بتائیں، میرے نبی تو یہ فرما رہے ہیں مگر ہماری زندگیاں کس طرح کی ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں تقریر کرنے کے بعد اپنے گھر نہ پہنچ پاؤں یا اپنی منزل پہ نہ پہنچ پاؤں، میں مر جاؤں، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے، مگر جب میں قبر میں جاؤں تو آج کی تقریر میری ایسی ہونی چاہیے کہ جب میں قبر میں جاؤں اور جب حضور مجھے دیکھیں تو چونکہ میری تقریر کا آخری تقریر کب ہوگی کچھ خبر تھوڑی ہے، تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں میری یہی آخری تقریر ہے، سمجھ لینا چاہیے، ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھو۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر تم آخری نہیں سمجھو گے تو نماز کا لطف نہیں ملے گا، نماز میں تمہارا دل نہیں لگے گا، پھر نماز کی برکات تم کو نہیں ملیں گی، تم ایسی مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے، جاؤ گے آؤ گے، تم کو نہیں پتا چلے گا نماز کیا ہے، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اللہ نے تم کو کیوں دنیا میں بھیجا۔ کبھی سمجھا تم نے اس بات کو؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات کو؟ اب اگر میرا حادثہ ہو جائے اور میں قبر میں جاؤں اور حضور تشریف لائیں تو میرے آقا بس اتنا ارشاد فرما دے تو میرا کام نہ ہو جائے، سرکار آئیں اور مجھے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کہیں فرشتوں اس سے کچھ نہ کہو، جب یہ میری بات کرتا تھا بڑے دل سے کرتا تھا، جب یہ میری باتیں کرتا تھا بڑے دل سے کرتا تھا۔ لوگوں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میری آخری تقریر ہو تو آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی آخری تقریر ہو سکتی ہے۔ نہ جانے کتنے جوانوں کو موت آ گئی۔ آپ کو بتاؤں یہ پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا، سنگنگ کمپٹیشن میں اس نے پہلا نمبر حاصل کیا، بڑی بہترین مخملی آواز، گانا گاتا تھا تو سحر طاری ہو جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے مرسڈیز جیت لی، اس نے کروڑوں کی پراپرٹی بنا لی، اس نے پھر دوسرا کمپٹیشن ویریفائی کیا، اس کے بعد ایک ملک دوسرے ملک پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کیا اس نے، اور 19 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کا ایک گھر ایک شہر میں، دوسرا گھر دوسرے شہر میں۔ خیر جب اس کی شادی ہو گئی، 21 سال کی عمر ہوئی، گانا گانے گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا۔ جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں، اب گردے اس کے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اب ڈائلیسس پہ آ گیا۔ اور ڈائلیسس بڑا خطرناک پروسیس ہے۔ یہ ڈائلیسس کیا ہے؟ یہ گردے جب کام نہیں کرتے تو خون کی گندگی مشین کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے خون کو، اس کو ڈائلیسس کہتے ہیں۔ انسان کا پورا خون ایک ہفتے میں ایک بار نکلتا ہے، کبھی کبھی 2 بار نکلتا ہے۔ میں نے 22 سال کے لڑکوں کے گردے فیل ہوتے دیکھے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا گردہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی رب کے سامنے جھک کے کہا؟ کبھی آپ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے دونوں ٹھیک ہیں؟ یہ گردے کی بیماری کتنی تیزی سے چل رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کے ڈائلیسس ہونے لگا، ایک مکان بکا، دوسرا مکان بکا،
اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دے دیا، ٹرانسپلانٹ ہو گیا، مگر وہ بھی سکسیس نہیں ہوا، گردہ اس کا سڑ گیا، پھر وہ ڈائلیسس پہ آ گیا، اور ڈائلیسس کے بعد پھر اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کل تک جو لوگوں کے ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا، کل تک جس کے دیوانے تھے دنیا کے لوگ، جس کے سامنے عورتیں لڑکیاں دیوانی تھی جس کے گانے کی، آج وہ لوگوں سے فون کر کے کہہ رہا ہے مجھے کچھ پیسے دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سوشل میڈیا پہ بھیک مانگنے لگا، جس کے نوکر چاکر تھے۔ یعنی وقت بدلتے میں وقت نہیں لگتا، وقت کب اپنا مزاج بدل لے۔ اپنی شہرت پہ غرور مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا اپنی صحت پر۔ نہ جانے وقت نے کتنے فرعون کو ڈبا دیا، کتنے نمرود کو خاک اور خون میں ملا دیا۔ وقت کبھی چھوڑتا نہیں ہے، نہ اس دور کا کوئی فرعون بچا تھا، نہ اس دور کا کوئی فرعون بچے گا۔ جب وقت آئے گا تو سب کو جو ہے وہ وقت آئے گا تو سب کو مزہ چکھاتا چلا جائے گا۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، وقت میرا بھی آئے گا، تمہارے جنازے بھی پڑے ہوں گے تمہارے گھروں میں، میرا جنازہ بھی میرے گھر میں پڑا ہوگا۔ تکبر نہ کرنا میرے دوستو۔ اس نے لوگوں کو ٹیلی فون کیا، خیر سوشل میڈیا پہ بھیک مانگی، مگر پھر بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، طبیعت پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پائی، طبیعت پھر بھی اس کی خرابی ہوتی گئی۔ موت کا وقت قریب آ گیا، جب اس کا موت وقت قریب آیا رونے لگا، چہرہ اس کا کالا ہو گیا تھا، کل تک بڑا سرخ سفید چہرہ تھا، آج کالا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کوئی افسوس ہے اسد؟ کہنے لگا ہاں بڑا افسوس ہے، ایک تو افسوس یہ ہے کہ 2 بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یتیم بچے، اپنے جیتے جی میں ایسا بدنصیب ہوں اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا مجھ کو افسوس یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے گانے گائے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کتنے گانے گائے اور عیاشیاں کی، اور مجھے اللہ نے آواز دی تو میں نے غلط استعمال کیا۔ سوچتا ہوں آج اس حال میں پہنچ گیا، اگر میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اپنے نبی کی نعتیں اتنی پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ وقت بہت دیر میں آنکھ کھلی، آنکھ تب کھلی جب بند ہونے والی تھی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آنکھ پہلے کھلتی تو بہتر تھا، آنکھ تب کھلی جب موت آنے والی تھی، آنکھ کو پہلے کھلنا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی نوجوانوں دیکھا نہیں؟ تم نے مرتے ہوئے لوگ دیکھے نہیں؟ تم نے نوجوانوں کی لاشیں اٹھتے نہیں دیکھی؟ میں ابھی کچھ دنوں پہلے اپولو ہسپتال میں گیا تھا، میں نے وہاں کے ڈاکٹر سے پوچھا یہاں 30 سال سے کم عمر کے کتنے لڑکے وینٹیلیٹر پہ ہیں؟ کہنے لگے 30 سال سے کم تقریباً 17 یا 18 لڑکے ہیں، کوئی 1 سال سے کوما میں ہے، کوئی 2 سال سے کوما میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کشمیر سے ایک آدمی کا ٹیلی فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی تقریر سننا چاہتا ہوں۔ میں کہا میرے پاس وقت نہیں۔ دوسرے آدمی نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگا صاحب اس کو وقت دے دیجئے، آپ اس کو کینسر ہے اور یہ مرنے سے پہلے ایک تقریر سننا چاہتا ہے۔ میں اس کے گیا پروگرام ہوا اس کے گھر میں، جیسا بھی اس نے انتظام کیا جو بھی، مگر میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کینسر ہو گیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں کہا آپ کو کینسر ہے سلیم بھائی؟ تو انتقال ہو گیا۔ سب کو اللہ بخشش فرمائے، اللہ اس کے بچوں پہ رحم کرے۔ بڑا انسان تھا، بہت بڑا دل تھا اس کا۔ مسکرا کے بولا اللہ کا شکر ہے سید صاحب کینسر ہے۔ میں کہا کینسر پہ شکر؟ بولے ہاں۔ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، اٹیک سے موت آ جاتی ہے، موٹر سائیکل سے گر کے مر جاتے ہیں، مگر میرے رب نے مجھے ڈاکٹر کے ذریعے 2 مہینے پہلے بتا دیا کہ مجھے مرنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ 2 مہینے میں رہوں گا تو ضرور میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ کہتے کینسر تو ہے مگر جو رات کو سجدے میں مزہ آتا ہے وہ بغیر کینسر کے کبھی نہیں آیا۔ کبھی درد کا سجدہ کر کے دیکھو دوستو، کبھی غم میں سجدہ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ کینسر کے کتنے لوگ ہیں جو موت کے قریب چلے جا رہے ہیں اور ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں کو موت آ گئی۔ حضرت امام حسن بصری کون ہے؟ اسٹیٹس بڑا ہے، اسٹیٹس اتنا ہائی فائی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی، ہم سب کی ماں ام سلمہ کا دودھ پی رکھا ہے۔ ذرا زور سے بولو، حضور کی بیوی کا دودھ پی ہے، اور حضرت علی کے شاگرد خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایک بہت بہترین شاگرد تھا، حافظ تھا، ٹناٹن پکا، اس سے زیادہ بہترین حافظ میری پورے مجھے بصرہ میں نہیں تھا، مگر وہ آیا آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہیں کا نہ بچا سرکار، میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ کل سے قرآن یاد نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کل کے ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، وہ مجھ کو پسند تھی، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو حافظ مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، اور ایک لڑکی کا چلنا دشوار کرتا ہے، تجھ کو تمیز نہیں اس بات کا کہ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے، مسلمان تو یہ کرتے ہیں ایک لڑکی غیر مسلم
مسلم حضور کے سامنے آئی، سرکار نے فرمایا سلمان میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا اگر کافر کی بیٹی تو ہے تو کسی کی بیٹی، سلمان تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ اللہ اکبر، تم تو کل تک دوسرے لڑکیوں کی عزت سر ڈھکتے تھے، آج مسلمان اپنی بہنوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے ہیں۔ ان کی شادیوں میں جا کر کے دیکھو، ان کے بیاہوں میں ننگا ناچ جا کر کے دیکھو، ذرا غور کرو۔ وہ کہتا ہے حضور اس لڑکی کے الفاظ میرے دل پہ اثر کر گئے، اور پھر میں نے جب قرآن پڑھا نا تو مجھ کو قرآن یاد نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ ابھی اللہ ناراض ہوا ہے تو قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان نکل جائے، میرا ایمان نہ نکل جائے، میرا ایمان نہ نکل جائے، میرا ایمان نہ نکل جائے۔ حضرت امام حسن بصری بہت روئے اور کہنے لگے لوگوں ایک میں عالم کو جانتا ہوں، وہ بے ایمان ہو کے مرا تھا، اور اس میں ایک ہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں پاک نہیں تھی، وہ نگاہ کا عادل نہیں تھا، نگاہ کا چور تھا، بدنگاہی کیا کرتا تھا۔ امام حسن بصری نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ کا فضل ہوا اس بچے کو قرآن واپس مل گیا، حافظ کو۔ مگر اب نہ حسن بصری کی طرح پیر ہیں نہ اس کی طرح مرید ہیں، اب تو پیر بھی دنیاوی فائدے کے لیے مرید کرتے ہیں، اور مرید بھی اپنے پیر سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام بنا دے گا، حالانکہ پیر بھی غلطی پر ہے اور مرید بھی غلطی پر ہے۔ ان دونوں کو کھلانے والا میرا رب ہے، میرا رب ہی سب کو کھلانے والا ہے، سب کا رازق ہے۔ نہ کوئی پیر کسی کو دے سکتا ہے میرے رب کے بغیر، نہ کوئی مرید کسی کو دے سکتا ہے۔ یہ تو لوگوں کا خیال ہے، مگر میں دوستوں سے اپنے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے بدنگاہی کی وجہ سے وہ اللہ ناراض ہو جائے اور مرتے وقت ایمانی چھن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان کا چاند دکھ چکا ہے، بغداد میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، عید کا چاند دکھ چکا ہے، کل کو عید ہے، اور دیکھا لوگوں نے غوث الاعظم اپنی خانقاہ میں رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کل کو عید ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے لوگوں کی عید تو کل ہے، مگر عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ بتاؤ کتنا فتن کا دور ہے، کتنا خطرناک دور ہے، اللہ ناراض ہو گیا۔ بتاؤ نوجوانوں، یہ جو تم نے راتوں کو اپنی آنکھیں خراب کی ہیں، کیا اللہ نے تم کو انسٹاگرام چلانے کے لیے زندگی دی تھی؟ بتاؤ، پوچھتا ہوں آپ سے، یہ آپ کے 10 منٹ نہیں مل سکتے، یہ جو آپ نے اپنے فیس بک پر وقت دیا ہے، یہ جو تم نے یوٹیوب میں 3 گھنٹے خراب کیے ہیں، یہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ کبھی سوچنا جتنی تم نے آنکھیں گندی کی، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، رب نے دیکھ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کالے پہاڑ کے اوپر چلنے والی چوٹی کے پیروں کے نشان بھی دیکھ لیتا ہے، تو تیرے موبائل کے لاک کی اوقات کیا ہے جو اللہ سے چھپ سکے؟ بتا اپنی نگاہیں گندی کرنے والے، تیری تنہائیاں برباد ہیں میرے دوست۔ کبھی سوچ کہ اللہ نے تجھے کیوں زندگی دی ہے؟ انسٹاگرام کے لیے نہیں، یوٹیوب کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے نہیں، ٹک ٹاک کے لیے نہیں، دنیا کی مٹر گشتی کرنے کے لیے نہیں، چوراہے پہ بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ بریلی سے میرے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، یعنی یہ زندگی نبی کی اطاعت کے لیے ہے۔ پوتے نے یہ کہا تھا کہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، تو دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں۔ زندگی دی گئی ہے حضور کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیوں دی گئی ہے بولو؟ نہ بیوی کے لیے نہ بچوں کے لیے، صرف بیوی بچوں کے لیے۔ اچھا حضور سرکار دو عالم کے لیے، اچھا حضور سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، کہاں پہ تشریف لائے بتاؤ؟ مکے میں۔ کہاں لائے؟ جلدی بولو، کہاں لائے؟ حضور آگے، سبحان اللہ، حضور، اچھا حضور کی مبارک، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ قریب سے گزرا ہے، حضور کی مبارک بچپن پہ تھوڑی سی بات کروں۔ سرکار دو عالم کی زندگی کا میں نے اپنے حساب سے جب مطالعہ کیا تو میں نے اتنا غم کسی کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ادھر دیکھو، حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، یہ حضور کے میلاد کا مہینہ گزرا ہے، ابھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ کہاں چلے بیٹے؟ اور کسی صاحب کو جانا ہو تو جلدی چلے جائیں، چونکہ اتنے بے درد لوگوں کو تقریر سنانے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے۔
کہ لوگوں کے ذہن پر اس بات کا اثر ہی کوئی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اصل میں ہمارے یہاں ہے کیا مسئلہ کہ دلی اجاٹ ہو گئے, دلی برباد. جب اللہ کے ذکر کو دل نہ چاہے تو دل مڑتا ہے, اور جب گناہ کر کے احساس گناہ ہونا بند ہو جائے تو دل 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 یہودی کا بھی دل ہے, نصرانی کا بھی دل ہے, پارسی کا بھی دل ہے, بدھسٹ کا بھی دل ہے, جینی کا بھی دل ہے. آپ دیکھیں کافر کا بھی دل ہے, مسلم کا بھی دل ہے, مگر بریلی والے اعلیٰ حضرت نہ کافر کا دل ماننے کے لیے تیار, نہ بدھسٹ کے دل کو دل مانے, نہ عیسائی کے دل کو دل مانے, نہ یہودی کے دل کو دل مانگے, نہ پارسی کے دل کو دل مانے. اب آپ دیکھیں نہ وہ ہند نہ غیر مسلم کے دلوں کو دل مانے, تو کس کے دل کو دل مانے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ, جلدی بولو, دل ہے وہ. آپ لوگ بڑے خاموش ہو ماشاءاللہ. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ, تیرے قدموں پہ. تو حضور کی میلاد کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. ہم اس پہ جھگڑے میں تو بھئی جھگڑے میں پڑتا نہیں, میں یہ کہتا ہی نہیں کسی سے, اس پر طرف لاتے ہی نہیں. میں تو چند باتیں کہہ دیتا ہوں, عریضہ پیش کر دیتا ہوں, اگر اس شخص کے سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ اعلیٰ نے لکھا ہے کہ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے جو استاد تھے وہ مسجد میں بیٹھے تھے, ربیع الاول کا جلوس نکل رہا تھا, تو ایک آدمی آیا اور آ کر کے بولا, اس نے آ کر کے بولا یہ بتائیے کہ صاحب حضور کے زمانے میں تو میلاد کا جلوس نکلا نہیں تھا, کسی نے میلاد منایا نہیں, آپ کیوں یہ لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ تو اللہ کا ولی نے معلوم ہے کیا جواب دیا, اگر وہ حضور کا زمانہ تھا تو یہ کیا آپ کے والد صاحب کا زمانہ ہے؟ یہ بھی تو حضور کا ہی زمانہ ہے. بولو تو صحیح یار, ذرا بولو تو صحیح. اچھا سنیں, جھگڑا نہ کیا کرو. ایک صاحب بحث کر رہے تھے کہ وہ میلاد میں چھوڑیں آپ اس بات, 8 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے تھے. میں کہا ٹھیک ہے تو کیا مسئلہ ہے, ہمیں 12 لگتا ہے ہم 12 مناتے, تو آپ 8 میں منا لیا کرو. بولو تو صحیح ذرا یار, ارے بولو تو صحیح ذرا یار, بولو تو. آپ بولی تھے بھائی ہمیں لگتا ہے کہ 12 میں, تو ہم 12 کو لگاتے. آپ کی تحقیق یہ ہے کہ 8 کو تو کون منع کرتا ہے, کوئی ایسا تھوڑی آپ 8 میں منا لیں. آپ کو منانا نہیں ہے, آپ کو منانا. میں نے ایک صاحب سے کہا آپ یہ چھوڑیے, یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, آپ بتائیں. اگر آپ کو یہ پتا چلے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو, اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لائے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بولے مجھے بہت اچھا لگے گا. میں نے کہا وہی تو ہمیں لگتا ہے, فیلنگ ہے یہ بیسک جواب ہے. جس کا کوئی جواب, جلدی بولو, جس کا کوئی جواب. ارے صحابہ کرام تو مناتے نہیں تھے, صحابہ کرام مناتے نہیں تھے, آپ کیوں مناتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم میلاد میں نبی کو یاد کرتے ہیں. میلاد میں کیا کرتے ہیں بولو؟ نبی کو اٹھتے بیٹھتے حضور کی نعتیں پڑھتے, حضور کو یاد کرتے. تو بولے صحابہ تو مناتے نہیں ہے. میں نے کہا صحابہ بھولتے نہیں تھے, ان کا تو ہر وقت میلاد تھا, ہم بھول جاتے ہیں تو مناتے. بولو تو صحیح ذرا یار. صحابہ کا تو ہر وقت میلاد تھا, وہ بیٹھے تو حضور کو دیکھ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. یار ہم بن دیکھے والا میلاد مناتے ہیں, وہ تو دیکھ دیکھ کے میلاد مناتے ہیں. مسکرا کے تو بولو یار, ذرا دل لگا کے تو بولو. اچھا پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہی خوشی مناتا ہے. امی کا بچہ بیٹا آیا تو امی خوشی منائے گی, ماں خوشی مناتی ہے, باپ خوشی مناتا ہے, چچا خوشی مناتا ہے, تایا خوشی مناتا ہے, پھوپھی خوشی مناتی ہے, پھوپھا خوشی مناتا ہے, ماموں خوشی مناتا ہے, ماموں خوشی مناتا ہے اس کا بھانجا آ گیا, اور چچا خوشی مناتا ہے اس کا بھتیجا آ گیا, بہن خوشی مناتی ہے اس کا بھتیجا آ گیا. سنیے, ماں خوشی مناتی ہے اس کا بیٹا آ گیا. پڑوسی خوشی نہیں مناتا, ایسے ہی جس کا نبی آیا ہے وہ خوشی منا رہا ہے. زور سے تو بولو. اچھا پھر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, اعلیٰ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. اچھا حالانکہ صبح ہوئی تھی مکے میں, یہ مطلع ہے قصیدہ نور کا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. اچھا پھر صبح صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا,
اب وہ تارا کہاں آیا تھا؟ اس کو آنا چاہیے تھا مکے میں، مگر وہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے وہ آیا ہے مکے میں مدینے میں۔ حالانکہ حالت کو یہ کہنا چاہیے تھا صبح مکے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ایسا اعتراض ایک سال پہلے کسی نے کیا تو میرے پاس وقت جواب نہیں تھا، مگر اب میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی تو مجھے ایک روایت ملی اس طرح کی کہ وہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی جب آئیں گے حضور کے آنے سے پہلے پہچان یہ ہوگی ایک ستارہ سرخ رنگ کا چمکے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں چمکا تھا۔ یا اب یہ یہودی اس کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد یہ کوشش کرتے تھے، وہ اس ستارے کو دیکھتے تھے صبح صبح کے وقت میں، جب صبح صادق میں وہ ستارہ نہیں چمکا تھا، نہیں چمکا۔ خیر ایک پیڑھی بدلی، دوسری پیڑھی بدلی، مگر یہودی دیکھتے رہے۔ مکے میں یہودی تھے نہیں اور مدینے میں بہت یہودی تھے۔ مدینے کے یہودی دیکھتے تھے، ایک دن جب وہ ستارہ چمکا حضور کے آنے کا وقت ہوا تو وہ یہودی دیکھ کے حیرت میں پڑا اور نیچے اتر کے بولا کیا مدینے میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کہا مدینے میں تو کسی کے یہاں نہیں، مگر یہ سنا گیا ہے کہ مکے میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا کوئی بیٹا دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ کہنے لگے پھر کوئی عام بچہ نہیں، وہ تو نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ صدقہ لینے نور کا، زور سے بولو، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اچھا حضور تشریف لائے، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ بھی آئے، فلاں بھی آئے، چنی بھی آئے، چنا بھی آئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اصول یہ ہے کہ پہلے ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کی گندی باہر آتی ہے، اس کے بعد بچہ باہر آتا ہے، پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، نہلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس کی ناک باک کو صاف کیا جاتا ہے، پورا چہرہ، اور یہاں پہ بال زیادہ ہوتے ہیں ان بالوں کو ہٹایا جاتا ہے نا، یہ اصول ہے کہ نہیں؟ اس کے لپڑی اپڑی کی جاتی ہے، چہرہ صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو نہلا کے ماں کی گود میں دیا جاتا ہے۔ یہ سارے بچوں کا اصول ہے۔ سیدہ شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ حضور کی لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے مگر جب میں آمنہ خاتون کے کمرے میں گئی اندھیرا تھا، میں نے کہا آمنہ چراغ نہیں جلایا؟ کہنے لگی ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، حضور کا آنے کا وقت تھا۔ کہتے ہیں میں قریب چلی گئی، بچہ جب آنے سے پہلے بدبو آتی تھی مگر محمد کے آنے سے پہلے بدبو نہیں آئی، بلکہ پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ شفا کہتی ہے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی تھی، اور جب وہ تشریف لانے والے تھے ان کے آتے ہی پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا، یہاں تک کہ شام کے مینارے نظر آنے لگے، شام کے محل آمنہ کو نظر آنے لگے۔ کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا تو ناف کٹی بھی آئے تھے اور ختنے ہوئی بھی آئے تھے، ایسے نور میں چمکتے تھے۔ میں نے کہا آمنہ میں نے اپنی زندگی میں بچے بہت دیکھے مگر تیرے لال جتنا حسین ہے، جتنا خوبصورت تیرا بیٹا ہے، جیسا لاڈلا تیرا آمنہ تیرا لال ہے، ایسا میں نے خوبصورت بچہ پورے مکے میں کبھی نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ کی گود میں دیا، سیدہ آمنہ بولی ہاں شفا میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینے میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب آئے، آ کے بولے آمنہ تم کیا کہتی ہو مدینے میں اور تم کہتی ہو شفا مکے میں؟ اس بوڑھے نے تو پوری دنیا گھومی ہے مگر اتنا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ امام بولے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ ای کو کم کر دیں بھائی، ہے مائک بنا نہیں، زور سے بولے، اس کا ٹریبل بنائیں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا بولو، اس کا ٹریبل بنائیں، ای کو کم کریں، زور سے بولیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ اچھا کہتی شفا میں نے اٹھا کے حضور کو لٹال دیا۔ کہتی لٹالا تو میں نے لٹالا تھا نا حضور کو، لٹالا تو تھا حضور کو میں نے پیٹ کے بل، حضور نے اچانک کربٹ بدلی، ادھر دیکھو کربٹ بدلی، اور ایسا نہیں کہ پٹ پڑ گئے ہوں، نہیں ایسا نہیں کہ منہ کے بل، نہیں میرے نبی نے دونوں ہاتھ ٹیکے سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد پیشانی لگائی، ناک لگائی، پیشانی لگائی، سجدہ کیا اور سجدہ کر کے بتایا میلاد منانے والوں، میلاد والا اکیلا نہیں آیا ہے، نماز ساتھ میں لایا۔ نماز نماز نماز۔ اچھا حضور کا بچپن کے بارے میں غور کیجئے، حضور تشریف لے کر کے آ گئے، رحمتیں آ گئی ہیں، برکتیں آ گئی، مگر سیدہ آمنہ نے دیکھا کہ کوئی دائی حضور کو لے کے نہیں جا رہی ہے، دیکھتی ہیں چلی جاتی ہیں دائیاں۔ حضور کی امی نے پوچھا اے دائیوں تم میرے بچے کو لے کے کیوں نہیں جاتی میرے بیٹے کو؟ تو دائیاں بولیں آپ کا بچہ یتیم ہے اور اس کا بدلہ کون دے گا؟
اس وجہ سے لے کے نہیں جاتے. سیدہ آمنہ حضور کو گود میں لے کے روتی ہیں. وہ کہتی میرے لال میرے بیٹے محمد دل تھوڑا نہ کرنا, آج تو تجھے کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں, مگر ایک دن وہ آئے گا کہ مکے پہ بھی تیرا ہی راز چلے گا اور مدینے میں بھی تیرا راز چلے گا. حضور کی عمر بڑھتی گئی, 6 سال کی عمر ہو گئی. سرکار مکے سے مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں. پہلا سفر ہے, 6 سال کی عمر ہے. جناب عبد المطلب نے منع کر دیا, آمنہ میں نہیں جانے دوں گا, میرا بیٹا گیا تھا واپس نہیں آیا عبداللہ, میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. سیدہ آمنہ نے کہا کیا آپ مجھے میرے میکے نہیں جانے دیں گے, کیا آپ مجھے میرے شوہر کی قبر پہ نہیں جانے دیں گے؟ کہا نہیں جانے دوں گا آمنہ, نہیں جانے دوں گا. سیدہ آمنہ نے جب اصرار کیا تو وہ انکار نہ کر سکے, اجازت تو دی مگر حضور سے چپتا کے بہت روئے اور حضور کو جانے دیا اور ام ایمن کو ساتھ میں کر دیا. یہ پہلا سفر ہے حضور کا مکے سے مدینے کا, 6 سال کی عمر میں. جب مدینے پہنچے حضور کی آنکھوں میں ڈورے تھے سرخ رنگ کے, جو بھی دیکھتا تھا نا حضور کو پہچان لیتا تھا, جو جانتا تھا. اب سنو, جب نبی پاک مدینے میں پہنچے, حضور کے پہنچتے ہی یہودیوں نے دیکھ کے کہہ دیا یہ بچہ آخری رسول ہے اللہ کا. اچھا حضور تو حضور ہیں, سرکار کے غلاموں کی بھی پہچان تھی. حضرت عمر فاروق اعظم 20 سال کی عمر, ملک کے شام گئے کام کرنے کے لیے. منڈی میں بات کر رہے تھے, کسی نے غلط بات کہہ دی, گھوسا مار دیا, ایک گھوسے میں بندہ مر گیا. اب کبھی گھوسے کو دیکھیں کبھی اس کو دیکھیں, اتنی دیر میں لوگ پیچھے بھاگنے لگے. اب جب بھاگنے لگے تو آپ دوڑے, مگر آپ کو اتنی پھرتی تھی کون پکڑ سکتا تھا, مگر دوڑتے ہوئے بہت دیر دوڑے. ایک گرجا آیا, گرجے کے اندر گھس گئے اچانک. گرجے کے مالک نے دیکھ لیا, پادری نے, اس نے کسی کو بتایا نہیں. جیسی لوگ آئے کہ ایک آدمی آیا ہے, ادھر ایک آدمی عربی وہ قتل کر کے بھاگا ہے, آپ نے دیکھا؟ کہ میں نے تو نہیں دیکھا. وہ تو واپس چلے گئے. یہ اندر گیا اور جا کر کے بولا مجھے لگتا ہے کہ تم مکے کے رہنے والے ہو. حضرت عمر نے چہرہ اٹھا کے دیکھا, ہاں مکے کے رہنے. کہا تمہارے یہاں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ابھی تو نہیں کیا ہے. کہا پھر کریں گے, اور تم ان کے وزیر بنو گے اور تم اس ملک کو فتح کرو گے. اس قیصر و کسریٰ تمہارے پیروں کے نیچے ہوں گے, اور تم مجھے لکھ کے دو کہ جب تم اس ملک کو فتح کرو گے تو مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے, میری اولاد کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے, اس گرجا کو نہیں گراؤ گے. حضرت عمر بولے آپ کا دماغ ٹھیک ہے, میں ایک مٹھی کشمش لے کے میں چرواہا ہوں, بکری اور اونٹ چراتا ہوں, تو میری مذاق اڑا رہے ہو؟ کہنے لگے میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, میری کتاب اور میرے علم کے مطابق تم لکھنا بھی جانتے ہو. بولے جانتے ہو؟ حضرت عمر بولے ہاں. کہا تو لکھ کے دو مجھے, یا تو لکھ کے دو یا لوگوں کو بلا کے بھی تمہیں حوالے کر دیتا ہوں. اب جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے لکھ کے تو دے دیا, مگر سوچتے ہوئے چلے گئے, وہ بھول بھی گئے. مگر جب آپ مدینے میں خلیفہ بنے اور جب قیصر و کسریٰ کو فتح کیا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا فلاں گرجے میں فلاں پادری کو, فلاں اس کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا, میں نے اس کو امان دی ہے, امان. کہا حضور آپ تو کبھی گئے نہیں, آپ نے کیسے امان دی؟ فرمایا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, اور تم نے ہمیں خرید کر انمول کر. تم نے ہمیں خرید کر, تم نے ہمیں خرید کر, بولے تم نے ہمیں خرید کر, تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بات بتا رہا ہوں, آپ کی بھی مائیں اللہ انہیں سلامت رکھے, مگر حضور کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر کے شوہر کی قبر پہ گئی. اچھا کوئی بیوہ عورت اپنے شوہر کی قبر پہ پہلی بار جائے گی تو اس کی کیفیات کس طرح کی ہوگی, کس طرح کے اس کے ایموشنز ہوں گے, یہ تو میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتا. البتہ اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جب اپنے شوہر کی قبر پہ گئیں تو انہوں نے جو جملے کہے وہ یہ تھے, اے عبداللہ اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا تھا, آپ بہت حسین تھے, مگر کاش آپ دیکھ سکتے کہ جتنا خوبصورت بچہ آپ کا ہے اتنا کسی کا بچہ نہیں ہے, جیسا خوبصورت آپ کا محمد ہے کاش آپ دیکھ سکتے. پھر حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں اور پھر اٹھایا حضور کو اور پھر چل دی. مگر راستے میں زندگی نے وفا زیادہ لمبی نہ کی, عمر زیادہ لمبی نہ تھی. آپ جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر ابا کے ٹیلوں کے درمیان لیٹ گئی. میں نے 2 بار وہ ابا کے ٹیلے دیکھے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں حاضری دی ہے, کتنی مرتبہ مجھے یاد تک نہیں ہے, مگر مجھے جو لطف سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آیا, ان کی قبر کو دیکھ کے آیا, آج تک مجھے وہاں حضور کا بچپن یاد آتا تھا کہ وہ 6 سال کے میرے آقا اس سرکار دو عالم سیدہ آمنہ لیٹ گئی تپتی ہوئی زمین پہ. ام ایمن نے کہا میں چادر بچھا دیتی ہوں. کہا چادر بچھانے کا وقت نہیں ہے, میرے بیٹے کو میرے قریب لاؤ. حضور کو قریب لا دی تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا میرے لاڈلے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, میں
تجھ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. میرے لاڈلے, دنیا سے میرا نام نہیں مٹے گا, چونکہ میں نے تیرے جیسے بچے کو جو جنم دیا ہے, میرے بیٹے میں نے تجھے جو جنم دیا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. آج آپ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا, الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا, کسی کو نوح علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا, کسی بھی نبی کی ماں کا نام کسی کو مشکل سے پتا ہوگا, مگر جب بھی کوئی کہتا آمنہ کا لال, فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے مسجد نبی میں کھڑے ہو کے, اے اللہ جیسے تو نے میری ماں میرے نام کو مشہور کیا ہے, میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. جوانی کا عالم ہے سیدہ آمنہ کا, اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہیں, اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں میرے لاڈلے اللہ کے حوالے. اور پھر آخری بار دیکھا, کچھ آنسو کے قطرے گرے اور آپ کے گال پہ ڈھلک کے آ گئے, اور آخری نظر ڈالی, اور آخری نظر ڈالنے کے بعد جب آنکھیں بند ہوئی تو میرے آقا کریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا ماں. ماں نے پھر آواز نہیں دی, پھر کہا ماں, پھر آواز نہیں دی, پھر کہا ماں. ایمن کہتی حضور پھر رونے لگے, اور پھر چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ماں. اور جب حضور روئے تو مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا, میں نے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا, ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں. میں نے حضور کو ہٹایا, اوپر ٹیلے پہ لے جا کے ان کی ماں کی قبر بنائی, اور ان کو لے کے واپس آئی. جب میں ان کو واپس لے کے آئی تو ٹیلے پہ 70-75 فٹ اوپر وہ ٹیلا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھڑایا 6 سال کے حضور نے, اور حضور اوپر چڑھ گئے. کہتی میں پیچھے پیچھے گئی تو میں نے جا کے دیکھا کہ اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹے ہوئے, اور رو رو کے کہہ رہے ہیں میری ماں آمنہ ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. پھر میرے حضور, اچھا کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے, اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کو گود میں لے لیتی ہے, مگر میرے نبی پاک ایسی جگہ یتیم ہوئے, نہ پھوپھی ہے, نہ خالہ ہے, نہ کوئی اور رشتہ دار ہے, اکیلے میرے مصطفیٰ ہیں, اور قبر کے پتھر سے چپٹ کے رو رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے. اچانک حضور ایک ٹیلے پہ چڑھے, دونوں پاؤں اوپر کیے, دونوں پاؤں, اور پاؤں میں اپنا سر کیا اور رونے لگے. میں نے اتنا حضور کو روتے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ سارے صحابہ روتے ہیں, میری جان قربان ہو میرے پیغمبر پر, عمر رونے نہیں دے گا آپ کو, آپ کیوں روتے ہیں بتائیں میرے آقا. میرے حضور نے سر اٹھایا, پورا چہرہ بھیگا تھا آنسو میں, اور 61 سال کی عمر تھی میرے حضور کی, اور فرمایا دیکھ عمر یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے, یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے. میں اس وقت 6 سال کا تھا جب میری ماں دنیا سے مجھے چھوڑ کے گئی تھی یہاں پر. فرماتے ہیں آج 61 سال کی عمر میں 55 سال کے بعد میرے نبی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا میں حضور کے ساتھ تھا, حضور اونٹنی پر تھے, کالا امامہ بندھا ہوا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں نے عرض کی میرے سرکار میرے آقا آج رونے کا دن تو نہیں, آج تو خوشی کا دن ہے. حضور نے فرمایا بات تیری ٹھیک ہے ابو بکر, مگر ادھر دیکھ وہ جبل ابی قبیس ہے, اس کے نیچے میری ماں آمنہ کی قبر ہے. میں سوچ رہا ہوں کاش پر میری ماں آمنہ ہوتی تو آج اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی کہ اس کا بیٹا مکہ فتح کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج مائیں گھروں میں ہیں, اور جن کی ہیں وہ قدر نہیں کرتے, جن کی مر گئی ہیں وہ روتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. یار یہ کیا بات ہے, ٹھنڈی مٹی سے رونے سے کیا فائدہ ہے, جیتے جی کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو. کتنی ماؤں نے شکایت کی کہ ان کے بچے ان کے پاس بیٹھتے نہیں, ان کی بات نہیں سنتے. اللہ اکبر. ذرا توجہ کریں, مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا, حج کر کے لیٹا تھا, سوچ رہا تھا کس کا حج قبول ہوا نہیں, وہ آنکھ لگ گئی, خواب میں ہاتف غیب سے آواز آئی سب کے حج اللہ نے قبول کر لیے, مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. اب یہ کون ہے, اس کو ڈھونڈنا ہے. بلخ سمجھ میں آ گیا, بلخ وہاں پہچان ہو جائے گی. یہ مدینہ یہاں پہ لوگ انڈیا کے ٹھہرے ہوئے, یا پاکستان کے ہیں, یا مصر کے ہیں, لبنان کے ہیں, ان کے الگ الگ ٹیمیں الگ الگ خیمے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں گیا تو وہ ایک پہاڑ کی کوہ میں بیٹھے تھے بست میں. میں نے پوچھا کہ ادھر بلخی ہیں, کہاں بلخی ہیں. میں نے ایک بلخی سے پوچھا محمد بن ہارون تم جانتے ہو, اس کے پہچانتے ہو, کہاں وہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے, اس سے زیادہ نیک آدمی نہیں ہمارے یہاں کوئی, سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے. کہتے میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھا, اس نے سلام پھیر کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے. میں نے کہا آپ میرا نام بھی جانتے ہیں, کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں, تم کیوں آئے ہو. کہا کیوں آیا ہوں, کہا تم یوں آئے ہو کہ یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہا پچھلے 24 سال سے ایسے ہی ہوا ہے, میں حج کرنے آتا ہوں اور میں احرام باندھ کے حرم میں آتا ہوں, کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں. کچھ لوگ تو کعبے میں تصویریں بناتے ہیں, سیلفیاں بناتے ہیں, اپنے فوٹو کھنچواتے ہیں, مگر کچھ لوگ روتے ہیں, کچھ
لوگ کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں مالک ہو سکتا ہے اب نہ آ پاؤں تیرے عظیم گھر میں، زمین آسمان کے برابر کو نہ لے کے جاؤ، اس کعبے میں جب جاؤ تو پھر جب رو گے تو وہ سارے معاف کر دینا۔ کعبے کو لوگوں نے پکنک کی جگہ بنا لی، کعبے کو لوگوں نے گھومنے کی جگہ بنا لی۔ وہ کہتے ہیں میں کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں، پھر خوب روتا ہوں، حرم میں نماز پڑھتا ہوں، پھر میں استلام کرتا ہوں حجر اسود کا، پھر میں چل کرتا ہوں طواف، اور طواف تو رکن یمانی پہ دعا کرتا ہوں، رکن عراقی پہ دعا کرتا ہوں، ملتزم پہ دعا کرتا ہوں، میں مقام ابراہیم پر 7 چکر لگانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں، پھر صحیح کرتا ہوں، صحیح کے بعد حلق کراتا ہوں، اس کے بعد 10-8 ذی الحجہ کو میں باندھتا ہوں احرام حج کا، اور میں منی چلا جاتا ہوں، منی کے کیمپوں میں روتا ہوں، روز حاجیوں کے ساتھ روتا ہوں خوب، اور پھر میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر میں صبح کو 9 ذی الحجہ کو عرفات چلا جاتا ہوں، عرفات کے میدان میں بغیر ٹوپی کے دعا کرتا ہوں، یعنی بہت ننگے سر دعا کرتے ہیں لوگ احرام میں ہوتے ہیں، اور خوب روتا ہوں، اور عرفات میں تو سبھی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں خوب توبہ کرتا ہوں، اللہ میری خطا معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر میں وہاں سے عصر پڑھ کے نکلتا ہوں، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی پڑھتا ہوں، پھر پوری رات میں کھلے آسمان کے نیچے دعائیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں منی جاتا ہوں، پھر میں جمرات جاتا ہوں، وہاں جا کے رمی کرتا ہوں، میں کنکری مارتا ہوں شیطان کے، پھر میں طواف کرتا ہوں، پھر میں صحیح کرتا ہوں، پھر میں نہ واپس آتا ہوں، کم سے کم 100 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، پھر میں نہ واپس آتا ہوں، اور پھر اپنا جانور قربان کرتا ہوں، پھر اپنے بال مڑاتا ہوں، میرا حج ہو گیا۔ میں بیٹھتا ہوں تو کوئی تمہارے جیسا اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں اپنی ماں کا مستاق ہوں، شراب پیتا تھا جوانی میں، شراب پی کے آیا رمضان کا مہینہ، ماں روٹی بنا رہی تھی، بگڑ گیا تھا میں نے ماں کو دیکھ کے کہا بھوک لگی ہے کھانا دے دے، اس نے کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک تو روزہ نہیں رکھا اور روزے دار کی شرم بھی نہیں کرتا، بے غیرت ہو گیا۔ کہتے میری ماں کی بات مجھے بری لگ گئی، مجھے تیش آ گیا، وہ تندور کے برابر میں بیٹھے ہوئے کھانا بنا رہی تھی، میں نے زناٹے دار ہاتھ اس کے منہ پہ مارا، اور میری کمزور ماں تھی، برداشت نہ کر پائی، لڑک کے نیچے گر گئی، گری تو جلنے لگی، میں شراب کے نشے میں تھا، میں کچھ سود ہی نہیں، مجھے دماغ نہ کام کرے، مجھے اکھاڑ کے اٹھا کے لوگوں نے بند کر دیا کمرے میں، بعد میں چیخ سنتا رہا امی کے، سو گیا، اٹھا تو میں نے دیکھا میری بیوی پیکنگ کر رہی ہے، میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا اپنے میکے جا رہی ہوں، تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا۔ کہا میری ماں مر گئی؟ ہاں مر گئی، 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی، تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی، سردیوں میں جب تو پیشاب کرتا تھا تو بستر اس کا بھیگ جاتا، تو وہ ڈائپر کے زمانے نہیں تھے میرے دوست، تو وہ کیا کرتی تھی؟ پھر وہ خود تیرے پیشاب میں سوتی تھی، کوئی سو سکتا ہے کسی کے پیشاب؟ پھر وہ مر گئی۔ کہتے ہیں مالک بن دینار، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے اپنی بیوی سے میں نے کہا مجھے دکھایا کیوں نہیں امی کا چہرہ؟ کہا اس نے کہا تھا میرا چہرہ نہ دکھانا اسے، میں اسے چہرہ نہ، مالک بھی میں منہ پہ تھپڑ مارا، تیرا حج قبول ہو جائے گا؟ ماں کا گستاخ۔ کہتے میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا، سرکار دو عالم کا، فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک؟ عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ، فرمایا اللہ اسے بخش دے گا۔ کہ حضور ماں کا، فرمایا ماں کی وجہ سے بخشے، قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے جلا کے مارا، میری کیا خطا تھی، میں نے کیا خطا کی تھی؟ تو اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈالو، تو جہنم میں ڈالیں گے فرشتے، تو وہ مڑ کے دیکھے گا، کہے گا ماں، ماں نہیں دیکھے گی، پھر کہے گا ماں نہیں دیکھے گی، پھر اللہ ماں کے دل میں رحم ڈالے گا، کہے گا ماں، پلٹ کے کہے گی ہاں کیا بار بار آواز دیتا ہے؟ کہنے لگی یاد کر اماں کہ ایک بار بچپن میں کھیل رہا تھا، میرے کانٹا لگ گیا تھا، میں جب پاؤں میں کانٹا لگ کے تو رونے لگی تھی، تو نے جب کانٹا نکالا تھا تو تیری آنکھوں میں آنسو تھے، اور تو نے میرے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے تو نے پٹی باندھی تھی، آج تو میں جہنم میں جا رہا ہوں، معاف نہیں کرے گی؟ ماں بیٹے کو دیکھے گی، پھر کہے گی میرے مالک میرے بچے کو معاف کر دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے آگ میں ڈالا تھا، ہاں ڈالا، اس نے تجھے مارا تھا، ہاں مارا تھا، مگر ہے تو میرا لال، اس کو معاف کر دے۔ ماں کی طرح دولت دنیا میں دوسری کوئی نہیں، 1000 دوست مل جائیں، 1000 احباب مل جائیں، ماں نہیں تو کچھ نہیں۔
ماں سے عزت کرو، ماں سے محبت کرو. یہ تمہارا باپ جو بوڑھا بیٹھا ہے، یہ جس داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس نے پوری زندگی لگا دی تمہارے لیے. آج اسے عزتیں دو، کل مر گیا تو دوسرا باپ نہیں ملے. کبھی باپ کے پاؤں دبا کے دیکھو. مرسیڈیز چلانے وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے پاؤں دبانے مزہ ہے. باپ کے ہاتھ چوما کرو. ماں باپ گھر میں ہے. جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اور ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. عرش تک حفاظت کرتی ہے ماں کی. ایک ماں کی دعا، ایک ماں چلی جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا گھر میں. تم ان گھروں میں دیکھ لو جس میں ماں ہے، اس کو بھی جا کے دیکھو، اور جس میں مائیں نہیں ہیں اس کو بھی جا کے دیکھو. سب کچھ مل جائے گا مگر رونق وہی ملے گی. گھر میں 50 کمرے ہوں مگر اسی کمرے میں ساری رونقیں ہوتی ہیں جس میں امی کا بستر لگا ہوتا ہے. وہ امی کبھی چلی گئی تو پھر کوئی دعا کرنے والا نہیں ملے گا. وہ میرے دوستو، ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اس ٹیلے سے اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں مکے لے کے چلی. مکے جب پہنچی تو عبد المطلب نے کہا میری بہو نہیں آئی. میں نے کہا بہو آپ کی کیسے آتی، وہ تو ابا کے ٹیلوں میں دم توڑ گئی، اسے میں نے ابا کی ریت میں چھپا دیا. عبد المطلب نے جو ہے نا اٹھا کے مجھے حضور کو الگ کیا، حضور کو گود میں لے لیا. عبد المطلب روئے. حضور کو سینے سے لگا کے 2 سال تک دادا نے وہ خیال رکھا کہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. مگر 2 سال کے بعد دادا بھی چلے گئے. جب دادا کا جنازہ نکل رہا تھا تو حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے کہتے تھے اللہ اکبر، دادا دادا. ابو طالب اٹھا کے لے گئے، میں تمہیں پالوں گا. مکے کا نظام یہ تھا، لوگ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے، بے رونق ہوتا ہے، مگر اللہ کو آج دکھانا تو کچھ اور ہی تھا نا. اس کو آج آپ نے نبی کا کرم دکھانا تھا، لوگوں کو شان دکھانی تھی. بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا دعا کرو ابو طالب. کہا میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا یہ تو خود یتیم ہے، یہ کیا دعا کرے گا. کہا خاموش، میرے بھتیجے کے بارے میں یہ باتیں کہیں. تم اسے بے برکت نہیں کہہ سکتے، ساری برکتیں تو اللہ نے اسے دی ہیں. حضور کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجلی رنگت والے، او چٹھے چہرے والے، او میٹھی باتوں والے میرے بھتیجے دعا تو کر دے. حضور نے چاروں طرف دیکھا، پیاسے کھڑے تھے. حضور نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، مگر ادھر آسمان کا سورج چمک رہا تھا، ادھر آمنہ کا چاند چمک رہا تھا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا، آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. کاش آج دادا ہوتے تو اپنے پوتے کا جلوہ دیکھ لیتے، کاش آج آمنہ ہوتی تو اپنے لال کا جلوہ دیکھ لیتی. آپ نے اشارہ کیا، پیاسوں کو دیکھا، ان کی پیاس کو دیکھا، جانور مر رہے. میرے نبی نے ایسے اشارہ کیا، پھر ایسے اشارہ کیا، بادل دوڑتے ہوئے آئے اور ایسی گھٹائیں چھائیں کہ پورے مکے میں اندھیرا ہو گیا. لوگوں نے ایسا اندھیرا نہیں دیکھا. اور جب پھر بارش ہوئی تو پھر ایسی برسا بھی کبھی نہیں دیکھی، ایسی بارش بھی کبھی نہیں دیکھی. کفار مکہ بھیگتے جا رہے تھے، ایسی رمجم بارش تھی کہ کفار مکہ بھیگ رہے تھے اور حضور کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے ہیں. قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اور امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں. اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. سرکار آئے تو عزتوں کا تحفظ ہو گیا.
عورتوں کو جو عزتیں حضور نے دلوائی، توجہ ہے بھائی؟ میری بہنیں تو حضور کو بھول گئی، مگر حضور تو انہیں نہیں بھولے ہیں۔ ادھر دیکھو، لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اور اس کا باپ بے غیرت ہے، پہلے اس کی ماں بے غیرت ہے، پھر یہ لڑکی بے غیرت بنی ہے۔ لڑکیاں ناک نہیں کٹاتی، لڑکی تو سر بلند کرتی ہے فخر سے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ رکھو، سب کا دل لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو بیٹھ کے میری تقریر سنتے ہیں۔ مجھے کبھی شروع میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہنا، پھر میں نہیں کہتا۔ مجھے پتا ہے کہ بعد میں جس کے دل کو لگے گی وہ خود ہی کہے گا۔ باپ مارتا ہے بچے کو رونے کے لیے نہیں کہتا ہے، تو اس کی چوٹ لگتی تو روتا ہے نا؟ توجہ ہے؟ اچھا، حضور آ گئے نا، اپنی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد لوگ بیچ کے آتے تھے بازار میں اور آپس میں پیسے بانٹ لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم جسے بیچ کے آ رہے ہو نا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ دیکھو، ایک صاحب موبائل پہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شاید ڈی ایم ہے اس علاقے کے، اگر یہ فون نہیں اٹھائیں گے تو علاقے کا حالات خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یہ تمیز نہیں کہ حضور کی محفل کی کوئی ادب بھی ہوتا ہے کچھ۔ ڈی ایم کی جب میاں محفل ہوتی ہے میٹنگ، تو سب سے کہتے ہیں موبائل سائلنٹ کر لو، کوئی فون نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ حضور کا یہ اس کی یہ بھی ہے منیری عزت اتنی کہ اس کے لیے یہ موبائل ہر جگہ، یہ رات کے 2 بجے 1 بجے یہ موبائل چل رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں انسان بنائے، کیونکہ ہر گھر میں انسان، آدمی تو پیدا ہوتا ہے، انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ انسانوں والی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں نا، پھر انسان بنتا ہے۔ برا نہ ماننا میری بات۔ ایک بار غوث العظم تقریر کر رہے تھے، کون؟ جلدی بولو۔ اور ایسے کر کے نا وہ ایک چوہا جو ہے نا وہ کچھ کاٹ رہا تھا، اور وہ مٹی کر رہی تھی اوپر۔ تو آپ نے غوث پاک نے ایک بار جھاڑ دی، دوسری بار جھاڑ دی، تیسری بار جھاڑ دی، اس نے پھر وہی کیا، آپ نے ایسے دیکھا نا وہ نیچے کو گر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مر گیا۔ اب یہ کمال اگر مجھے حاصل ہو جائے، روز یہی باتیں ہونے لگی، پھر تو حادثات ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہ حاصل نہیں، اور ہو گیا ہوتا تو میں نے استعمال کر لیا ہوتا کب۔ غوث پاک تو بعد میں زندہ بھی کر دیتے، میں تو زندہ بھی نہیں کرتا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ جب تک آپ دل سے سنو گے نہیں، میں کیسے سناؤں گا دل سے؟ بتائیں آپ مجھے۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، بس تھوڑی دیر رہ گئی، میں نے زیادہ دیر لمبی تقریر بھی نہیں کرنی، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوا 1 گھنٹے کا؟ نہیں ہوا نا؟ اللہ کرے تو حضور کے ذکر میں ایسی لگو کہ پھر احساس ہی نہ ہو حضور کا۔ یار جس نے راتیں گزاری ہیں، ہم تو اس کے لیے صرف رات گزار رہے ہیں، حضور نے تو راتیں گزاری ہیں، ہم تو رات گزار رہے ہیں۔ اچھا سنیں، پھر اس کے بعد یہ بیٹیوں کو لوگ برا سمجھتے تھے۔ ایک بار حضور کسی گھر دعوت کھانے گئے، تو اس کا بیٹا آیا نا، دعوت تیار تھی، کھانا تیار تھا، اس کا بیٹا آیا، ابا ابا، اس نے اٹھایا، پیار کیا، میرے بیٹا لیا۔ اب اس کی بیٹی آئی تھوڑی دیر میں، تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی ابا، اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ حضور نے میرے آقا کریم پتھر کھا کے جلال نہیں آیا، جلال آ گیا، پر میں جا رہا ہوں تیرے گھر سے، کھانا نہیں کھاؤں گا تیرے گھر میں۔ اس کی حضور کیا؟ پر میں تیرا بیٹا ہے، تو نے عزت دی، بیٹی کو عزت نہیں دی۔ میں ایسے گھر میں نہیں آتا جس گھر میں بیٹوں کی عزت ہوتی ہے، بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی۔ بولو تو صحیح ذرا یار، یہ کس نے دی عزت؟ بیوی پیروں کی جوتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے ان کی بیوی انہوں کو پیر کی جوتی بنا رکھا، سب ان کے مزاج ٹھنڈے کر دیے۔ جتنی عورتوں پہ ظلم کرتے تھے نا، سب ان کے مزاج ٹھنڈے ہو گئے۔ اب کر کے دکھائیں، اب نہیں کرتے نا، اب وہ تھوڑا مضبوط ہو گئی ہیں، مگر یہ مضبوط تو میرے حضور نے بنایا نا، یہ اور کسی نے نہیں بنایا ہے، میرے حضور نے، اور ایسا تحفظ دیا۔ اور میں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے تو منا لو، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ روٹ جاتی تھی میری امی عائشہ، منا لیتے تھے میرے مصطفیٰ۔
بی بی بیمار ہو جائے تو اس کا مدد کر دو، یہ بھی حضور کی سنت ہے. ذرا زور سے تو بولو یار. گھر میں جھوٹا کھانا حضور کی سنت، بی بی کا جھوٹا کھانا حضور کی، جلدی بولو حضور کی. جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے. جھوٹے کھانا حضور کی سنت. بی بی کو روٹنے پہ منانا. آج کے بعد کوئی آپ کو یہ کہے بی بی کا غلام تو لگے یہ غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے امام کا، نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو کمرے میں ہی سیٹ کر لو معاملہ، معافی بھی مانگ لو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو. بہتر ہے تھانے میں پٹنے سے بیوی سے ہی کر لو دو تین باتیں. اپنے باپ دادے کی عزت مت اچھلواؤ، تھانے تک نہ جانے دو. بات ہو بھی جائے تو بیوی سے معافی مانگ لو، کچھ عزت بھی گھٹتی ہے. اس کے ساتھ کوئی عزت گھٹے گی بیچاری، وہ بتائے گی بھی نہیں کسی کو. اندر کمرے میں لے جاؤ اندر اکیلے، کہہ دو میری معافی مانگ دو، میں معافی مانگتا ہوں. اب جو نہیں مانگو گے تو پھر کرو، پھر لگاؤ چکر ادھر ادھر تنے رہو، غرور تکبر. اچھا کرو پھر رہو، گھر بگاڑ لو اپنا. میاں بیوی کے درمیان جو آگ لگائے، چاہے وہ ادھر والا ہو یا ادھر والا، اس پہ لعنت ہے. کیونکہ جب میاں بیوی کے رشتے بگڑتے ہیں تو اس میں ایک راز یہ ہے کہ دونوں کے راستے بگڑتے ہیں. جب یہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں تو دونوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور دونوں کے برباد ہونے کے آسار. یہ کس نے دی عزت بولو؟ اب لڑکیاں حضور کو بھول جائیں، وہ انگریز بن جائیں، انگریزوں کی طرح یہاں تک کے کپڑے پہنے، تو وہ قیامت کے دن جواب نہیں دیں گی. ذرا غور تو کرو، آپ جواب نہیں دیں گی، وہ قیامت کے دن جواب نہیں دیں گی. یہ حج پہ گئے اعظم اقبال صاحب یا عمرے پہ گئے اپنی بیوی کو لے کے، اب ان کی بیوی ان کے پیچھے ہے. اب جیسے ہی صفا مروہ پہ آیا وقت دوڑنے کا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی، دونوں پہاڑی. اب یہ دوڑنے والے انہوں نے اپنی بیوی کو رکایا، تم نہیں دوڑو گی. وہ کہہ رہے کیوں؟ خاتون ابراہیم دوڑی تھی، حاجرہ دوڑی تھی، مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ ارے تم نہیں دوڑو گی. کہا کیوں نہیں دوڑوں گی؟ اس وجہ سے تم دوڑو گی تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی، اللہ نے تمہارے لیے منع کیا ہے. لہٰذا عورت جب دوڑے گی تو بے پردہ ہو جائے گی، لہٰذا مرد کا حج الگ کر دیا، عورت کا حج الگ کر دیا. مرد مرے تو 3 کپڑے، عورت مرے تو 5 کپڑے. اور اب عورتوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جسم کو خود ہی ظاہر کر رہی ہے. فٹنگ کے لباس، وہ گھر میں آیا، دوست کو لے کے آیا، وہ دیوس، اور اپنے دوست کو لے کے آیا. اور حالانکہ شریعت میں یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بیوی غیر موجودگی میں مرد کے آئے، کوئی مرد کی غیر موجودگی میں بیوی کے پاس آئے، پوچھے تمہارا مرد ہے، تو اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز بدل کے جواب دے. اسی آواز میں بات نہ کرے جس میں وہ بات کرتی ہے، بلکہ آواز بدلے. وہ پوچھے کیا وہ ہے، تو یہ پوچھے، یہ نہ کہے، بلکہ جوان لڑکی جوان لڑکے کو سلام نہ کرے. احتیاط اسی میں ہے. اب ذرا غور کرے، وہ اسے کہے فلاں ہے، وہ یہ نہ کہے ہے تشریف نہیں، یہ کہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں. کب آئیں گے؟ مجھے نہیں پتا یہ کب آئیں گے. پھر آئے گا کبھی؟ غیر موجودگی میں آئے گا کبھی؟ ارے یار میں نہیں آؤں. ارے اس کی بھی بڑی خطرناک. اب وہ جب آیا ہے، اس کی ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے والی بات ہے. یہ کوئی میں ہنسا رہا ہوں آپ کو؟ سنیے آپ. اب وہ آئیے غیر موجودگی میں، تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. اب وہ آیا اس کی غیر موجودگی میں، وہ کہہ رہے آئیے تشریف رکھیے، آئیے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے؟ اب دونوں نہیں پیے گا، ٹھنڈا ہی پیے گا، گرم بھی پیے گا. وہ کیوں چھوڑے گا؟ انویٹیشن تو آپ ہی نے دیا ہے. اپنی بیوی کے سامنے اپنے دوست کو بٹھال دیا اور کہنے لگا میری بتا بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کیسا ہے، بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیسی. سیدھی سیدھی پوچھے نا بھابھی کیسی ہے. بے شرم اپنے گھروں میں گھسایا اپنی دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو اللہ اس کے رسول کی بنائی ہوئی حدیں تھی اس کو پار کیا. تو نہ جانے کتنوں کی عزتیں روڈ پر آ گئی اور کتنوں کی آئیں گی. جو شریعت کو مانے گا اس کا فائدہ ہوگا، شریعت کا کوئی نقصان نہیں. شریعت کا کوئی نقصان. اور پوری کائنات کی آخری بات اقبال کی بیان کر کے اور اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. آخری بات ڈاکٹر اقبال کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کی بات کو ختم کر رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کو خوبصورت لکھ لینا میری بات کو، ڈاکٹر اقبال کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، لمبی لمبی بلڈنگیں بناؤ، خوب اچھے آشیانے عالی شان بنگلے بناؤ، مگر اگر تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوں گی تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. تمہارا
جب حضور کی بیٹی آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, اپنے ممبر پہ بٹھالتے تھے, مطلب اپنی جگہ پہ مسند پہ بٹھالتے تھے حضور. اچھا, آپ سے کسی عالم نے یہ حدیث تو بہت بار سنائی ہوگی, مگر یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ بھی کھڑے ہو جایا کرو بیٹی کے لیے, یہ تو نہیں کہا نا, حالانکہ حضور کی سنت ہے, مگر حضور یہ کہا تو نہیں, کیونکہ حضور سیدہ فاطمہ کو یہ ٹریٹمنٹ دیتے تھے, اور یہ صرف ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تھے بلکہ قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو بتاتے تھے کہ میری امت کی جتنی عورتیں ہیں میں نے فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھال کے بتایا ہے, ان کے لیے جو کامیابی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کے پیچھے چلنے میں ہے. مطلب جو فاطمہ کے طریقوں کو فالو کرے جیسے وہ کرتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, میری دلہن گھر میں آئی, میں اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگا. یار آپ کی بہن کی بھی شادی ہوئی, آپ کی بیٹیوں کی بھی شادی ہوتی ہے, حضور کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا. مجھ سے بولی آپ روتے کیوں ہیں, اے علی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف نہیں ہے, میں آپ کے حوصلے پر اور میں حضور کی تربیت پر اور آپ کے حوصلے پر روتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ کسی بھی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے بنتے ہیں اس کو, مگر میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ کو جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور آپ دلہن بن کے آئی ہیں اور 17 پہمت کی چادر ہے اور آپ کے چہرے پہ سکن تک نہیں ہے, آپ کو افسوس تک نہیں ہے. سیدہ نے سر اٹھایا اور عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کہا اے میرے سرتاج علی, میرے ابا فرماتے ہیں اللہ کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے, اور انتقال بھی کوئی بیماری سے نہیں ہو رہا ہے. یار جس کا بیٹا حسن ہو, جس کا بیٹا حسین ہو, جس کی بیٹی زینب ہو, جس کا شوہر علی ہو, اور جن دونوں کی جوڑی اللہ نے طے کی, مگر اپنے ابا کے وصال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی, اور حضور کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں. سیدہ فاطمہ کو کوئی حادثہ نہیں تھا, وصال کیوں ہوا؟ اپنے ابا کے غم میں. کہتی تھی جو مجھ پہ غم پڑے اگر وہ دن پہ پڑ جائے تو رات میں تبدیل ہو جائے, اور جو میرے ابا کے غم مجھے پڑے تو پہاڑوں پہ پڑ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. سیدہ فاطمہ کہتی تھی علی تیرے دل نے, آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپا کے آ گئے. حضور کی قبر پہ جاتی تھی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ, مگر ایسا محبت حضور سے کون کر سکتا ہے جیسی سیدہ فاطمہ نے کی ہے. کبھی سوچتے ہو شوہر علی ہو, حسن حسین ہو, مگر جینے کی خواہش نہیں. 6 مہینے تک رہیں, پھر آپ دنیا سے جانے والی تھی تو آپ رو رہی تھی. اسما کہتی ہیں فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں, آپ کیوں روتی ہیں, موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں. پھر کب میں سوچ رہی ہوں جیتے جیتے پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد لوگ جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی پتلی. میں جیتے جیتے میں نے پردہ کر لیا. سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ محمد کی فاطمہ کتنی موٹی کتنی پتلی ہے. میں نے اب تک تو پردہ کیا, 17 پہمت کی چادر لگی. امام حسن کہتے ہیں میرے گھر میں 18 دن کے فاقے ہوئے, مگر میں نے اپنی ماں کو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں دیکھا. میری ماں ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. میرا امام بولتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج جو شادیوں میں میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں میری بیٹیوں کے, میری ان بہنوں سے میں کہتا ہوں جنہوں نے فیشن کا بھوت سوار ہے, ان سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن کس کا دامن پکڑو گی بتاؤ؟ یہ فیشن والی تو سب جہنم میں ہوں گی. اگر تمہیں جنت میں کوئی لے کے جائے گی تو نبی کی بیٹی تو یہ کہہ رہی ہیں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو پتہ نہ چل جائے کتنی موٹی کتنی پتلی ہوں. اور تو میری بہن بازار میں اپنے برقعے کا سائز دیکھ, کتنا خراب برقع. تو میری بیٹی ہے, تو میری بہن ہے, میرے گھر کی عزت ہے, تو اسلام کی عزت ہے میری بہن. تو دیکھ تو اپنا برقع تیرا کتنا خراب برقع ہے جس میں تیرا جسم نظر آ رہا ہے. نہ میری بیٹی, میری بہن تو باحیا نہ بے حیا نہ بن باحیا بن. میری بہن یہ تو نے کپڑے جو پہنے آدھی آستین کے یہ سب حرام ہے. نہ میری بیٹی پلٹ کے آ, قیامت کے دن کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گی. اگر کوئی ساتھ دے گی تو وہی سیدہ فاطمہ ہوں گی, وہی طیبہ طاہرہ ہوں گی. پوری دنیا کی کسی عورت کو قیامت کے دن ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا جیسا ٹریٹمنٹ اللہ سیدہ فاطمہ کو عطا کرے گا. ارشاد ہوگا اور میرا رب فرمائے گا قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ فرمائے گا اب سارے محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو, جو کہ اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے 70,000 حوروں کے ساتھ. نبی
کی بیٹی جنت میں جائے گی، اور جب جائے گی اللہ ارشاد فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں اعلان کریں گی، فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا اور قیامت میں پردہ تیرا کرانا تیرے رب کا کام ہے۔ وہ دنیا میں کامیاب نہیں جو دنیا میں کامیاب ہے، کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ نے آخرت میں کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ نے آخرت میں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اگر تم بے پردہ تو تمہاری بچیاں، اپنی 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھو۔ وقت میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہے، مگر دوپٹہ رکھو۔ اور دوستو آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، ابھی بریلی میں ایک صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہ 2.5 سال تک بیمار رہے، سارا کچھ لگ گیا اسی میں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ان کے باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کو تم طلاق دے دو، چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرا دی۔ طلاق ہوئی، وہ زندہ تھا مگر طلاق دی، شادی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ کیوں؟ چونکہ وہ کسی لائق نہیں بچا تھا۔ تم اس دنیا کے چکر میں ہو، یہ ذرا سی صحت خراب ہوئی تو یہ دنیا تمہیں ایسی بھولی کہ تمہارے سامنے تمہاری بیوی تمہارے بھائی کی بیوی بن گئی، تمہارا سب کچھ لٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی کیا ٹوٹی۔ حالانکہ یہ کوئی برا کام نہیں ہو، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ دنیا کو نہیں سمجھو گے کیا؟ کوئی سمجھ آئی دنیا؟ نہیں آئی، نہیں سمجھ۔ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا نا، تو ایک صاحب بولے کینسر ہو گیا، گھر والوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا لے، جن کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کتنی موتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی نہیں بچے گا میرے دوست، نہ تم بچو گے، نہ میں بچوں گا، نہ کوئی بالدار بچے گا، نہ کوئی گناہگار بچے گا، نہ کوئی نیکوکار بچے گا۔ موت سب کے پاس آ رہی ہے، موت قریب قریب ہے، موت بہت قریب ہے، شاید اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ موت کتنی قریب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میری نظر میں قبر سے زیادہ خطرناک جگہ کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، یعنی جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں حضور کی، ایک کے بعد ایک، جس کا چہرہ دیکھ کے حضور فرماتے تھے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے، اس کا چہرہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ عثمان ذو النورین قبر پہ کھڑ کے روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا قبر کے پاس آ کے کیوں روتے ہیں؟ کہ لیکن نبی نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم، یہ میرے بعد نبی کوئی ہوگا حضور نے فرمایا تو عمر ہوتا۔ سنو، میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب مارا چاقو تو پھٹ گئی، جب مارا چاقو تو پھٹ گئی آٹے، اور جب دودھ پیا تو نکل گیا خون، اور خون کی طرح باہر۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے میرے سر زمین پہ رکھ دے، اس نے نہیں رکھا، آپ نے فرمایا سر زمین پہ رکھ دے، اس نے رکھا، اوے سر زمین پہ رکھ دے عبداللہ، سر زمین پہ رکھ، سر زمین پہ رکھا، ناک مٹی میں رگڑی۔ حضرت عمر نے کہنے لگے یا اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا مالک، عمر برباد ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا اے عمر کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ تمہارا گھر جنت میں، کہ تم گواہی دو گے کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی۔ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، شیر خدا مولا کائنات، جب تیل ماری گئی تلوار، یہ سر کٹا، داڑھی بالکل خون میں لال ہو گئی، مگر حضرت علی ہاتھ اٹھا، ابھی میں نے 2-3 دن پہلے پڑھا، حضرت علی ہاتھ اٹھاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں۔ کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں یا ہمارے عمل تھوڑے ہیں؟ آپ نے پوسٹ مارٹم ہوتے لوگ نہیں دیکھے؟ پہلے وہ چھینی سے کاٹتے تھے مرنے کے بعد، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک مولانا کا میں نے دیکھا پوسٹ مارٹم بھی کچھ دنوں پہلے، کہ وہ پوسٹ مارٹم پہلے وہ کاٹتے تھے اس سے کلہاڑی سے، اب کلہاڑی سے نہیں، اب تو ان کے پاس گلینڈر ہے، گلینڈر سے یہاں ڈالتے ہیں اور وہ پورا کر کٹتی بھی یہاں تک چلی جاتی ہے۔ بڑے تکبر کرنے والے پڑے ہیں، بڑا غرور کرنے والے پڑے ہیں، جو ناک پہ مٹی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ آج مردہ گھر میں پوری رات پڑے رہے، آج وہ اسٹنٹ کرنے والے پڑے رہے۔ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ بتاؤ اگر کوئی گندی تصویر دیکھتے دیکھتے مرا ہے، اگر کوئی گانا سنتے سنتے مرا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کو یہاں سے چیرا گیا، کر کے پورا پھاڑ دیا گیا، اس کے بعد چیزیں وہ شراب پی کے چیرتے، پھر نکالا جو بھی چیزیں نکالے، پھر اس میں ٹانکے لگائے، پھر کالی پنی میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں مردے کو جب اوپر سے نیچے رکھتے ہیں نا تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، جب تختہ غسل پہ رکھتے ہیں تو کہتا غسال آرام سے، ذرا آسانی کر، نرمی کر، میرے غسل میں نرمی کر، مجھے تجھ سے تکلیف ہوتی ہے تیرے اٹھانے سے۔ بتاؤ جب ہاتھ پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ
पोस्ट मार्टम से बचा लेना। कितनी औरतें पोस्ट मार्टम हो रही हैं, कितने मर्द पोस्ट मार्टम हो रहे हैं, दुनिया मरती चली जा रही है, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बताऊं दुनिया खलील, दुनिया छोटी है, ये छोटी है, इससे दिल न लगाओ मेरे दोस्तों, अपने रब से दिल लगाओ, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा परवरदिगार है। मूसा के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं औरत का शौकीन हूँ, तू रात गुजार, मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, दूसरे दिन फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे अब बेहोश होने लगे हैं, मैं मजबूर हूँ, ऐसा कर तुझे जो करना हो मैं रात को आ जाऊंगी, कर लेना, फिलहाल ऐसा कर मेरे बच्चों को कुछ दे दे। उसने कुछ दे दिया, वो गई, रात में आई तो जब इसके कमरे बैठी थी, ये जिना के इरादे से आगे बढ़ा, इसने हाथ पकड़ना चाहा तो वो कांपने लगी। इसने कांपती क्यों है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, बात यह है कि मेरे बच्चे भूखे न होते तो मैं यहाँ नहीं आती। बात क्या है, रोती क्यों है? कहा अपने रब से डर लग रहा है, मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं ये गुनाह कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। जब तू मस्जिद में नमाज पढ़ता है ना भाई, तेरा अकीदा है ना अल्लाह देख रहा है, तो जब तू अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देख रहा है तब भी तुझे अल्लाह देख रहा है। जब तू कमरे में है तब भी तुझे अल्लाह देख रहा है। जब तू गंदी गालियाँ दे रहा है तब भी तुझे तेरा अल्लाह देख रहा है। हर हाल में अल्लामुल ग़ुयूब है, समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है। और तवज्जो करो मेरी बात पर, गौर करो। वो बोली मैं इस वजह से रो रही हूँ, अपने रब से कह रही हूँ मालिक माफ कर देना, इस जिना पर मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, तू जानता है अगर मैं ममता की मारी न होती, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ना आती। ऐसी फूट के रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, कितना करीम है अल्लाह, उसके दिल में रहम, जा तुझे मैं अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, इस सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, पूरी रात रोया, रोते 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 सुबह हो गई, चुपा नहीं। बोला मालिक मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितना इज्जतों का लुटेरा हूँ मैं, मगर जब सुबह हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी मूसा खड़े थे। कहा आप क्यों खड़े, आप मेरे घर आए? तेरा नाम ये है? कहा तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है। मुझे? मूसा देख लो, पूरी पूरी बस्ती का सबसे गुनहगार इंसान है, पूरी जिंदगी गुनाह करे, इज्जतें लूटी है, पूरी जिंदगी हो गई मुझे। मूसा देख लो कोई और का नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तू बता कोई नेकी की? तूने कहा रात बहुत रोया हूँ, एक औरत को छोड़ दिया अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की वजह से एक औरत को छोड़ा है और रात बहुत रोया हूँ। तो मूसा बोले बस अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, वो इतना करीम है। वो कहता है आदम की औलाद इतना रोले कि तेरा आंसू आंख से ढलके और गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। एक बार रो के देखो उसके सामने, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कब तक दौड़ता रहेगा, कब तक भागता रहेगा, ये तुझे सब कब्र में डाल के आ जाए। उसके सामने रो ले, उसके सामने झुका कर उससे कहा कर मालिक तुझे जिंदगी इस वजह से नहीं दी गई है मेरे दोस्त के दुनियादार हो जाए ना, तू अल्लाह का है, उसके रसूल का है, तुझे इस वजह से अल्लाह ने दुनिया भेजा कि तू हुजूर की इताअत करे, अल्लाह की इबादत करे, उस पैगंबर से मोहब्बत करे जिसने गारे हिरा की चोटियों पे तेरे लिए दुआएं मांगी है। 7 दिन तक जो रोते रहे तेरे लिए, गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। बस ये मेरी तकरीर हो गई। हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ ना देखो और हाथ उठा के बताओ कितनों का दिल करता है हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा। दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाएं जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाए, सिर्फ जो पूरी दाढ़ी रखाए, जिनके आज से कटी हुई दाढ़ी हो, जरा बाहर को आ जाओ, इधर आ जाओ चाचा, आप भी आ जाओ, मेहरबानी करो, आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ आप भी आ जाओ चाचा, आ जाओ, सुभान अल्लाह, आपने तो हिम्मत बढ़ा दी हमारी, आ जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए, आप रखाओगे दाढ़ी, आप आओ, आप बैठो, आपकी है दाढ़ी, आप मुस्कुराओ मत। आप क्या मतलब हर वक्त मुस्कुराना जरूरी है कि कोई काम हो रहा है तो उसको होने दो। माशाअल्लाह, आप बैठो, मुस्कुराओ मत, सोच समझो भाई, मुस्कुराना हर वक्त जरूरी नहीं होता। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, भाई आप रखाओगे दाढ़ी, रखाओगे?
ساتھ آپ رکھاؤ گے باہر نکل کے آؤ جو داڑھی رکھانے والے لوگ. ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، اور عورت کے کبھی آتی نہیں، اور مرد کتنا ہی مڑائے ختم نہیں ہوتی. جو لوگ آج ہماری باتوں کو سمجھتے نہیں وہ کل مریں گے تو سمجھیں. میں بھی سمجھوں، اللہ مجھے بھی سمجھ، کسی کو کیا کہنا ہے. اور کوئی نوجوان ہے جو آج سے اس فیشن سے رشتہ توڑ لے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے. یہ جن کے لیے داڑیاں مڈاتے ہو نا، یہ تو ایسے کر کے ہاتھ جھاڑ کے قبر پہ آ جائیں گے. یہ ہاتھ آنے والے نہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، کوئی نہیں آئے گا. جب قبر بند ہو جائے گی تو وہی آمنہ کا لال تشریف لائے گا جس کی سنت سے منہ موڑ رہے ہو. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ یہ 10 لوگ ہو گئے. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بولو؟ 10 ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے ادھر سے؟ چھوٹی داڑھی والا، کٹانے والا. داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 11ویں والا آ جائے. یہ مولانا صاحب اچھی بات کہہ رہے ہیں، 11ویں کی نسبت سے 11ویں والا ہے. کوئی عاشق رسول ہے؟ تو 11ویں شریف والا ہے کوئی بھائی میرا دوست؟ ہے کوئی؟ آ جاؤ ادھر آؤ. سبحان اللہ. آپ کی داڑھی ہے، کٹاتے ہو گے تو بیٹھ جاؤ. آپ تو اچھے انسان ہیں بھائی. کچھ لوگ داڑھی والوں سے نفرت نہیں کرتے، ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں داڑھی والے اچھے نہیں ہوتے. تو اب جب وہ داڑھی سے نفرت کر رہے ہیں، آپ لوگ رکھا نہیں رہے ہو، تو پھر داڑھی رکھانے کی ہمت کسے ہوگی پھر؟ اور یہ واجب ہے، ہر آدمی پر واجب ہے. میں دیکھو کسی کو توفیق اگر دیتا نا تو سب کو دے دیتا. توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں. میں تو ایک ڈاکیا ہوں. کون ہوں؟ جلدی بولو. اپنا کام کرنے آیا ہوں. خط دے دیا، اب آگے مرضی آپ کی ہے، ویسے مانو گے نہیں مانو گے آپ کی مرضی. نوکر ہوں، نوکر. آپ نوکری کرنے آیا ہوں حضور کی طرف سے. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو سنت رسول کے لیے آئے باہر کو نکل کے؟ ہے کوئی دیوانہ حضور کا؟ ماشاءاللہ. 1 2 3 آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ کو. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے. انشاءاللہ بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جلدی بولو بھائی. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں، ارادہ. نوجوانوں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا دور سے انشاءاللہ. میں نے آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھائی، سمجھ میں آئی زندگی کی حقیقت؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت برکتیں عطا. اور دیکھو اگر کسی کے دل میں کسی ولی کی طرف سے کوئی نفرت ہے، کوئی تو نکال دو. کسی پیر سے نفرت نہ کرو. ہمارا کام نفرت کا نہیں ہے. آپ کسی کے مرید ہو ٹھیک ہے، مگر دوسرے کے پیر سے نفرت. اور ایسی پیرا مریدی میرے حساب سے ٹھیک ہی نہیں ہے جو نفرت سکھاتی ہو. ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرید نہیں ہوتا آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور مرید ہونے کے بعد پھر دوسرے پیروں کو برائی شروع کر دیتا ہے. پیر سے ابھی کہہ گیا ہے غیبت نہیں کروں گا، اور ہوتے ہی مرید غیبت شروع. ایسی پیرا مریدی سے مرید نہ ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان پر مہربانی کرے. بڑے شہید ہو رہے ہیں. اب یہ اسٹیٹس لگاتے ہیں لوگ فلسطین پہ، اپنے اوپر تو رحم کر لے. فلسطین پر رحم کروا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ایک وقت کی، اسٹیٹس لگا کے سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ تو نے بڑا جہاد والا کام کر لیا. میں نے بڑی سٹوری لگائی کہا کہ فلسطین کی سٹوری تم دیکھو میری، اور وہ لگا کے نا اسٹیٹس، اور پھر دیکھے گا 1 نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، 4 نے دیکھا، 5 نے دیکھا، 6 نے دیکھا، 7. ارے فلاں نے نہیں دیکھا. پھر اس کو فون کرے گا تم نے میرا اسٹیٹس نہیں دیکھا. ابے تو سیدھا سیدھا اسے بھیج دینا، تجھے سکون مل جائے، تجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ بار بار یہ باتیں کر رہا ہے. اسٹیٹس لگا لیا بھائی فلسطین. اور آپ کو سلامت رکھے. دعا کرم توبہ کرنے میں استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا. پڑھو لا الہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میری کوئی بات بری لگی تو مجھے معاف کیجیے.
السلام علیکم.